بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں عفو درگزر کے سلسلے میں چند گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں بہت سی مثالیں جو ہے یہ مل جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں عرب کا ایک قبیلہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہونا شروع ہوا۔ اگر کسی قبیلہ نے آخر دم تک سرتابی کی تو وہ بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا، جس میں مشہور مدعی نبوت مسلمہ کذاب گزرا ہے۔ ثمامہ اس قبیلے کا ایک رئیس تھا، اتفاق سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، گرفتار ہو کر مدینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ اسے دریافت کیا، کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی سے انتقام لے لو گے، اور اگر احسان و کرم کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، اور اگر فدیہ کی رقم چاہیں تو آپ مانگے میں دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری دن بھی یہ تقریر ہوئی، تیسری دن بھی جب یہی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ثمامہ کی رسی کھول دو اور اسے آزاد کرو۔ ثمامہ پر اس خلاف توقع لطف و احسان کا یہ اثر ہوا کہ قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لی اور کہا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں کوئی شخص مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اب دنیا میں کوئی شخص آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس سے قبل کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں ناپسند نہیں تھا، اب یہی مذہب سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا نہیں تھا، اب وہی شہر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کے اثرات دیکھیں۔ مکہ میں غلہ یمن سے آتا تھا، یمامہ کا رئیس یہی ثمامہ تھا۔ جب مسلمان ہو کر اپنے علاقے میں پہنچا تو حکم دیا کہ اہل مکہ پر غلہ بند کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستایا ہے، اور اب یہی مستقل طور پر ان کے در پہ آزار رہے ہیں۔ اس بندش سے مکہ میں قحط کا سما بن گیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ آخر قریش اور مشرکین مکہ نے مجبور ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا رخ کیا تاکہ ثمامہ سے سفارش کر دیں کہ وہ غلہ کی ترسیل بحال کر دے۔ یہ وہی اہل مکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یعنی ظلم کی داستانوں کی پہاڑ جو ہے جمع کی دے۔ یہ وہی مشرکین تھی جنہوں نے 13 سال مکہ میں آپ اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے۔ بدر و احد کی لڑائیاں ان کے ساتھ لڑی گئیں، مگر پیغمبر رحمت کا آستانہ بھی تو آستانہ رحمت تھا، بلا اس سے سائل کہاں محروم جا سکتا تھا، چاہے وہ کافر، مشرک اور دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہلا بھیجا کہ اہل مکہ سے غلہ کی بندش اٹھا لو اور حسب سابق غلہ کی ترسیل جاری رکھو، جس پر غلہ کی بندش اٹھا لی گئی اور اہل مکہ کو پھر سے غلہ مانگنے لگا۔ تاریخ انسانی میں فتح مکہ انسانی رواداری، صبر و تحمل، برداشت اور وسیع القلبی کی اولا زوال اور عدیم النظر روشن مثال ہے، جس کا عشیر بھی تاریخ کے عالم کے معلمین اخلاق کی عملی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس دن مکہ کے تمام مظالم جابر اور کفار و مشرکین سامنے ہیں اور گردن جھکائے کھڑے ہیں، اور اب وہ سب تھر تھر کر کانپ رہے ہیں۔ ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ آج رب کائنات نے ان تمام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دے دیا تھا، چاہتے تو چشم زدن میں سب کی گردنیں کٹوا کر سابقہ ظلموں کا بدلہ لے لیتے۔ اس حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اٹھی، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے جواب میں کہا، آپ کریم بائی کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ کی طرف سے رحم اور احسان کے امیدوار ہیں۔ پھر کیا تھا، دریائے رحمت امنڈ آیا اور ہم اہل مکہ کی ظلموں پر بھری تاریخ کو بہا کر لے گیا۔ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ معاف کرنا، درگزر کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، بندے کو مزید توفیق عطا ہوتا ہے، اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا کے بھی جو ہے یہ توفیق مل جاتی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔